نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ حضرات کو حج کے لیے منتخب فرمایا۔ جس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور اعلان کیا حج کا، اور اس کے اوپر جن لوگوں نے لبیک کہا تو آج اللہ تعالیٰ ان کو حج نصیب فرماتے ہیں، اور وہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سب نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور سب نعمتیں اور احسانات اسی کے ہیں، اور ساری دنیا پر بادشاہت اور ملک سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو یہ لبیک ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت اور اس بلاوے کے جواب میں جو کہ انہوں نے بلایا تھا، اور اس زمانے میں جو نیک وقت روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا، ان کو اللہ جل شانہ حج نصیب فرماتے ہیں، اور وہ لوگ یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ایسے ہی سعی بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر کے مکہ مکرمہ میں لے جا کر کے حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیجیے۔ تو حضرت ہاجرہ کو لا کر کے وہاں پر چھوڑا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو اس موقع پر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہم کو یہاں پر کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ چلے گئے چھوڑ کر کے۔ جب حضرت ہاجرہ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے، تو انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، جب تو آپ جائیے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیابان جنگل میں، بے آب و دانہ جنگل میں، جہاں نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ پانی ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب وہاں پر پانی کی ضرورت پڑی، پیاس لگی حضرت اسماعیل کو، اب کیا کریں؟ وہاں پر بہت ہی زیادہ تڑپ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کی ممتا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں پا رہی تڑپتے ہوئے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے جا کر تلاش کرنا چاہیے پانی۔ تو سامنے صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اور چاروں طرف نظریں دوڑا رہی ہیں اور تلاش کر رہی ہے کہ شاید ادھر کہیں پانی ہو، ادھر کہیں پانی ہو، ادھر کہیں پانی ہو۔ پھر اس کے بعد دوڑ کر کے جاتی ہیں، نشیبی جگہ ہے، نیچے کی جگہ ہے، اس لیے وہاں سے دوڑ کر نکلتی ہیں اور مروہ پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں، اور وہاں پر چڑھ کر کے چاروں طرف پانی کو تلاش کرتی ہیں۔
نظریں دوڑاتی ہیں کہ ادھر ہو پانی، ادھر ہو ادھر ہو، چاروں طرف پانی کو تلاش کرتی ہیں. پھر وہاں سے اتر کر دوڑ کر کے صفا پہاڑی پر آتی ہیں، پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اور وہاں پر پانی کو تلاش کرتی ہیں، چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہیں. اس طرح سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پانی سے تڑپ رہے تھے ان کے قدموں کے نیچے سے زمزم شریف کا فوارہ جاری فرما دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر کے اپنے پر سے زمین کو کھودا اور وہاں سے پانی کا فوارہ جاری ہو گیا. اور جب حضرت ہاجرہ نے 7ویں چکر پر چڑھ کر کے دیکھا پہاڑی پر، تو وہاں سے ان کو بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا کیا حال ہے، تو وہاں بیٹے کے قدموں کے نیچے سے پانی ابلتا ہوا نظر آیا. تو انہوں نے آ کر کے پھر اس کے چاروں طرف باؤنڈری کر دی اور کہا زمزم رک جا رک جا. تو یہ زمزم شریف کا پانی ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جاری کیا ہوا چشمہ ہے. اور سارے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ زمزم سے اچھا کوئی پانی نہیں. جتنے فائدے زمزم سے میں ہیں انسان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے جتنے فائدے ہیں اس سے اچھا کوئی پانی نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم شریف کا پانی پیا جائے گا اس میں کامیابی ہوگی. کتنے ہی لوگوں نے، کینسر کے مریضوں نے جا کر کے وہاں زمزم شریف کا پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. جس مریض نے، جس بیمار نے بھی یا جس مقصد سے بھی وہاں پر زمزم شریف کا پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کو تلاش کرنے کے لیے یہ 7 چکر لگائے تھے، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک یہ 7 چکر لگائے تھے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے اس کو مستقل ایک منسک بنا دیا، واجب قرار دے دیا کہ اب حاجی حضرات بھی یہاں جب آئیں گے طواف کریں گے، اور طواف کرنے کے بعد سعی کریں گے. اور سعی کا مطلب یہ ہے کہ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، پھر صفا سے مروہ تک 3 چکر، پھر مروہ سے صفا تک 4 چکر. اس طرح سے 7 چکر لگائیں گے تو ان کی ایک سعی مکمل ہو جائے گی. اور یہ سعی کرنا واجب ہے، سعی کے معنی دوڑنے کے ہیں. اس طرح سے 7 چکر لگائیں گے. نشیبی جگہ جو ہے نیچے کی جگہ، وہاں خیر اب تو سنگ مرمر کا فرش ہو گیا، لیکن وہاں نشان بنے ہوئے ہیں، ہری لائٹیں ڈلتی ہیں، ہرے نشان بنے ہوئے ہیں کہ وہاں سے جب آپ گزریں تو دوڑتے ہوئے گزریں. جس طرح سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ جب نشیبی جگہ سے گزرتی تھیں تو دوڑتی ہوئی گزرتی تھیں، یہ سوچ کر کہ اس وقت اسماعیل نظر نہیں آ رہے ہیں، دوڑ کر گزر جاتی تھیں. پھر جب صفا پہاڑی پر چڑھ گئی یا مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی تو وہاں سے بچہ بھی نظر آ رہا ہے اور چاروں طرف پانی بھی تلاش کر رہی. تو بہرحال یہ صفا مروہ کی سعی یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے. کتنی مبارک ہیں، کتنی عظمت اور بزرگی والی ہیں وہ خاتون کہ اللہ جل شانہ نے ان کے اس عمل کی یادگار میں مستقل حاجیوں کے لیے سعی کو واجب قرار دیا. تو بہرحال یہ سعی ہے. اور ایک اور واقعہ پیش آیا کہ بعد میں کافروں کے زمانے میں یہ ہوا کہ ایک مرد ایک عورت نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تو وہ پتھر کے بن گئے. ان پتھروں کو کافروں نے لا کر کے ایک کو صفا پر ایک کو مروہ پر رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کو بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت صفا مروہ کی سعی کرنے کو کچھ حضرات برا سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں پر کافروں نے وہ پتھر رکھ دیے تھے جو کہ گناہگار لوگ خانہ کعبہ میں بدکاری کرتے ہوئے پتھر بن گئے تھے، ان کے پتھروں کو وہاں پر رکھ دیا تھا. تو اس وجہ سے کچھ حضرات یہ سعی کرنے کو برا سمجھتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے درجے میں ہے یہ. لہذا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو ان کا چکر لگانے میں اور سعی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، پھر صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک، اس طرح 7 چکر لگا کر سعی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اللہ جل شانہ نے اس بات کی نفی کر دی، اس بات کو ختم کر دیا جو کہ لوگ اپنے ذہن میں جمائے ہوئے تھے کہ یہاں پر ان پتھروں کو رکھ دیا گیا ہے جو بدکار مرد و عورت پتھر بن گئے تھے، ان کو لا کر صفا پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر رکھ دیا گیا ہے، تو ان کے چکر ہم کیسے لگائیں. اس بات کو ختم کر دیا گیا کہ اصل یادگار تو یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری پہاڑیاں ہیں یہ. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس کو انجام دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سے کہ حج کے اندر 3 فرض ہیں. ایک فرض تو یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کر جائیں، ایک فرض یہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ جائیں اور 9 تاریخ کے زوال سے لے کر کے غروب آفتاب کے بعد تک آپ میدان عرفات میں رہیں، یہ فرض ہے. اسی طرح طواف زیارت فرض ہے. یہ 3 فرض ہیں، اور اس کے علاوہ مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. جب آپ 9 تاریخ کو میدان عرفات سے روانہ ہوں گے غروب آفتاب کے بعد، تو آپ مزدلفہ میں رات گزاریں گے، اور 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے آپ واپس جائیں گے منی کے لیے. یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور شیطان کو کنکری مارنا یہ واجب ہے، اور قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور پھر بال کٹانا یہ واجب ہے، یا بال مونڈنا یا کٹانا. تو یہ واجبات کے درجے میں وہ طواف وداع، رخصت ہوتے وقت، واپس جاتے وقت طواف وداع کرنا یہ واجب ہے. اسی طرح سے سعی کرنا یہ واجب ہے. طواف زیارت آپ کریں گے، اس کے بعد سعی کریں گے آپ. ایسا طواف جس کے بعد سعی ہے، اس طواف میں شروع کے 3 چکروں کے اندر استباع کریں گے اور رمل کریں گے. استباع کا مطلب یہ ہے کہ جو چادر آپ نے اوپر اوڑھ رکھی ہے، اس چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے. یہ استباع ہے. اس طرح سے استباع کریں گے. یہ دایاں کندھا آپ کا کھلا رہنا ہے. شروع کے 3 چکروں میں استباع کرنا یہ سنت ہے اس طواف کے اندر جس طواف کے بعد سعی کی جائے. تو یہ استباع کریں گے. اور دوسرے یہ کہ ان شروع کے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے. رمل کا مطلب اکڑ کر چلیں گے. جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے آئے حج کرنے کے لیے، تو ان کو دیکھ کر مکے کے کافروں نے یہ کہا، ارے مدینہ کے بخار نے ان لوگوں کو تو کمزور کر دیا، لاغر کر دیا، یہ کہا ہمارا مقابلہ کر سکتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اکڑ کر چلو، رمل کرو. تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت، شروع کے 3 چکروں میں استباع کرنا سنت، اس طواف کے اندر جس طواف کے بعد سعی ہے. اور طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا، واجب ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنا. اور اچھا یہ ایسی جگہ پر پڑھے خانہ کعبہ میں کہ مقام ابراہیم سامنے ہو. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور وہ ردہ یعنی دیوار بناتے بناتے جہاں پر ردہ پہنچتا تھا، وہاں پر پہنچنے کے لیے اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے. اس پتھر کی یہ خاص بات تھی، خصوصیت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے گارا مٹی لے کر کے، اور وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، یا
قواعد پتھروں کو، جو پتھر وہاں جمانا ہوتے تھے، جو اینٹیں وہاں جمانا ہوتی تھی، ان کو ہاتھ میں لے کر اور گارا مٹی کو لے کر جب آپ اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، اور جہاں پر آپ کو لے جا کر اس کو رکھنا ہے، اس اینٹ یا پتھر کو، اور جہاں پر آپ کو لے جا کر کے اس گارے کو لگانا ہے، مٹی کو، وہاں پر آپ کو اٹھا کر وہ پتھر لے جاتا تھا۔ یہ خاص بات تھی اس پتھر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کے اندر یہ خصوصیت پیدا فرمائی تھی۔ اس پتھر کو ایک خاص چیز کے اندر، جو کہ کانچ کی اور سونے کی بنا ہوا ہے فریم، اس کے اندر اس کو رکھ دیا گیا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو اچھا یہ ہے کہ جب آپ واجب الطواف ادا کریں گے تو مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھیں۔ اور اگر بھیڑ کی وجہ سے وہاں جگہ نہ مل سکے تو پورے مطاف میں، طواف کی جگہ میں، کعبے کے صحن میں جہاں آپ کو جگہ مل جائے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔